2026 کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ سال پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کیسا رہے گا؟ پوری دنیا کو بھی خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ رافیل گریں گے تو یہ آپ نے کس طرح پروڈکشن کر دی تھی؟ ایسا نالج ہے میرے پاس جو ہر ایک گھنٹے کے بعد مجھے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا گھنٹہ ہمارے لیے اچھا ہے یا اگلا گھنٹہ ان کے لیے اچھا ہے، وہ مجھے سمجھ۔ اس نے جو رات کی تاریخی میں حملہ کیا تھا وہ غلطی کر گیا۔ ابھی ایک پیشن کوئی کر دیتا ہوں، اگر آپ جی اگلا سال 2026 ہے، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 10 ایک بنتا ہے۔ اب ایک نمبر کس کا ہے؟ عہدہ ان کا بڑا ہو گیا تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی کسی نے لگنا ہے، تو وہ کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا کڑاکے دار جواب ہے۔ جی انڈیانوں کو ذرا اپنے کان کن بند کرنا بھی۔ کوئی بھی کچھ شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی نکاح، کوئی گھر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، کوئی آفس کی اوپننگ، کوئی بھی اچھا کام، تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب وہ دن کون سے اچھے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یار وہ کمر در سور والے دن اچھے ہیں، کمر در اکرم میں نہ کرنا۔ آپ نے ہمیشہ ایک تاریخ دی کہ عمران خان فلان ڈیٹ کو رہا ہو جائیں گے، عمران خان 30 جون کو رہا ہو جائیں گے، 15 جون کو رہا ہو جائیں گے، ہوئے کیوں نہیں؟ میں نے ایک پیشن گوئی کی، او ہتھ کڑی نہیں جڑے خان دے خطاں چ پہ جائے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ایک جو چیز بڑی سنائی جا رہی ہے کہ شاید ان پہ پابندی لگ جائے ایز اے پارٹی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ خان صاحب تو آلریڈی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے۔ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ۔ ایک میں پیشن گوئی دے دیتا ہوں، پاکستان اور امریکہ کا تعلق آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں 2026 میں بہتر رہے۔ $1 ملین کویسچن ہے آج کل چل رہا ہے کہ فیض حمید صاحب عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے، وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ آپ کو وہ بیچ ایئر فورس کی جانب سے دیا گیا تھا آزادی طور پہ، مجھے دیا انہوں نے اور بڑی خوشی سے میں نے بیج لگایا۔ انہوں نے کہا خان صاحب بیج، میں کہا یار JF-17 تھنڈر ہے، اسی یہ ویچن ٹورے ہیں، کیونکہ رفیل تے نہیں ان کو ہی خریدا ہے، کون ساڈے خریدا ہے، میں کو دی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کتنی دیر وزیر اعلیٰ رہ سکیں؟ سہیل افریدی کے پاس اڈیالہ کی چابی نہیں، علی امین کو نکال دیا عمران خان صاحب نے، اور میں کہا 1/12 سی، میں بار بار کیا 1/12 ہے، سہیل افریدی 1/3 ہے، خان کی چابی نہیں ہے، خان دی چابی علی امین سی۔ آپ نے تو ابھی بات کر دی کہ یہ 1/4 کے نواز شریف صاحب ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کا کون سا خانہ ہے؟ اچھا سوال ہے، اور وہ وزیر اعظم بنے گی یا نہیں بنے گی؟ چلے لگتے ہاتھ یہ بھی بتا دیجیے۔ عمران احمد خان صاحب 1/12 کے خانے کے مالک ہے، پہلے یہ ذہن نشین کرنا۔ اچھا، خان صاحب بھی 1/12 ہے، تبھی تو میچ نہیں ختم ہو رہا۔ 1/8 لڑائی کا خانہ ہے۔ بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کی وجہ سے جیل میں گئے۔ میں یہ کہتا ہوں جو شہباز شریف صاحب ہے یہ 5 سال پورے کریں گے؟ اے بی کا کمبینیشن بھاری کمبینیشن ہے، یہ مریم نواز صاحبہ سے بھی پاورفل ہے لیکن ابھی چھوٹی ہیں، ٹائم آئے گا کبھی یہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی لکھ لیجیے، ساڑھے JF-17 تھنڈر میں ان ٹھنڈا کر دیتا اور رافیل نے اسی فیل کر دیتا، تو وہ ہماری معاشیت کا آغاز وہاں سے شروع ہو گیا ہے جہاں سے ہم نے جنگ جیتی ہے۔ 26 میں یا اس سے اگلے سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ علم کہہ رہا ہے میرا، تھرڈ ورلڈ وار مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور 2026 کام کا، کاروبار کا سال ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں 1 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں یا 10 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں یا 19 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، جن کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، وہ بچے کامیابی کا سال ہوگا ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کی گل بات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کی پریڈکشنز آپ نے سنی ہوگی، آپ ان کو اکثر ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی پریڈکشن انہوں نے کی اور کچھ سچ ثابت ہوئیں اور کچھ نہیں سچ ثابت ہوئی۔ آج ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ وہ جو سچ ثابت ہوئی وہ کیسے ہوئی اور جو نہیں سچ ثابت ہوئی اس کی کیا وجہ تھی۔ ایم شہزاد خان صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو عبور ہے پریڈکشنز کے حوالے سے، دشت شناسی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ بڑے امیزنگ ہیں۔ دنیا ٹریول کی ہے اور بڑے بڑے ممالک میں گئے، بڑی بڑی شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جس سے ملتے ہیں وہ اسی کا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت آئی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن
میں نے آپ کو مختصر سا ان کا تعارف کروایا. آگے چل کے جب ہماری گفتگو ہوگی، گل بات ہوگی، تو اس شخصیت کے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ پہلے ہی جانتے ہیں اور مزید جان جائیں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا. بسم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی بڑا خوش ہوں جی آپ کے ساتھ آج ہمارا پروگرام ہے، اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کے سوال کیسے ہوں. شہزاد صاحب آپ کے لیے کچھ سوالوں کے جواب دینا کوئی مطلب اس طرح کوئی مشکل کام نہیں. آپ سارا دن یہی کام کرتے ہیں، اور سب سے پہلے چونکہ 2026 شروع ہونے والا ہے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ سب سے پہلے آپ 2026 کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ سال پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کیسا رہے گا؟ پچھلے سالوں کی نسبت بہتر رہے گا یا کنڈیشن ورسٹ ہوگی؟ بسم اللہ. دیکھیں آج ملک پاکستان کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا کہ ملک پاکستان کے لیے یہ سال جو ہے 2026 کیسا ہوگا، اور پوری دنیا کو بھی ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں. واہ زبردست. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا قمر در سور، یعنی کہ مون جو ہے وہ ٹورس میں ہے، یا برق جو چندر جو ہے وہ برق راشی میں ہے. یہ نا 2-2.5 دن ہوتے ہیں ہر مہینے کہ جس میں آپ کوئی بھی اچھا کام کریں. ٹھیک ہے. کوئی بھی کچھ شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی نکاح، کوئی گھر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، کوئی آفس کی اوپننگ، کوئی بھی اچھا کام. تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب وہ دن کون سے اچھے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یار وہ قمر در سور والے دن اچھے ہیں. قمر در اکرم میں نہ کرنا، یعنی کہ جب چاند جو چندر ہے برشک راشی میں ہو، اگر چندر برق میں ہو تو اچھا ہے. اب حیرت کی بات کہ اس 2025 گزر آئے، اس کا جو آخری دن ہے وہ ہے 31 دسمبر. جی اب 31 دسمبر کو جو چاند ہے وہ ٹورس میں ہے، برق راشی میں. اچھا. اور اگلا جو دن جو شروع ہونے لگا ہے، جو 2026 کا جو 1 جنوری ہے، اس دن بھی چاند ٹورس میں، یعنی کہ 2025 کا جو آخری دن تھا وہ بھی جاتے جاتے کوئی اشارہ دے رہا ہے کہ اچھا آنے والا ہے. اچھا زبردست. اور وہ پہلا دن ہی اللہ کے حکم سے وہ پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا. وہ اس لیے میں سب کو کہوں گا دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی اسٹار سے، کسی بھی نیم کے الفابیٹ سے اس کا نام شروع ہوتا ہے، اس کے لیے پہلا دن اچھا ہوگا. اچھا ہر اسٹارٹ ہی پہلا دن ہی پوری دنیا کے لیے. واہ، جو 7.5 کروڑ عرب کی آبادی ہے سب کے لیے. کیوں؟ یہ چاند سب کے لیے ہے. اے خو خالی میرے تو تہاڈے واسطے تے نہیں، یہ سب کے لیے ہے. دوسری چیز، اب 2025 کا یہ اگر ہم کاؤنٹ کریں جو گزرا ہے، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو کیا بنتا ہے؟ 9. 7 اور 2 9. اس میں جنگی ہوئی تھی، اس میں خدائی آفات بھی تھی. جی سب کچھ تھا. جی. اور 9 نمبر ہے کس کا؟ امریکہ کا تھا. اب چودھری صاحب جو ہے ٹرمپ صاحب، انہوں نے کہا اسی 8 جنگاں بند کرائیاں نے، جی سانو نوبل ایوارڈ دیو. تو میں ایک پیشن گوئی جاتے جاتے کر دوں کہ 2026 میں ہو سکتا ہے اگر نوبل ایوارڈ کا ٹائم ہو تو ان کو مل ہی نہ جائے. مل جائے گا. اچھا سب سے پہلے چونکہ آپ نے پروڈکشن کی بات کر دی تو آپ نے ایک بڑی مشہور زمانہ پروڈکشن کی تھی، اور وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. اور آپ نے وہ کام کیا تھا جس طرح ہمارے سپاہی لڑ رہے تھے سرحدوں پہ، اسی طرح آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے، اور آپ نے ہر دن ایک پروڈکشن کی، اور الحمدللہ وہ آپ کی پروڈکشن سچ ثابت ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے، اور ہر بندہ پاکستانی تھوڑا سا خوف زدہ بھی تھا کیونکہ نمبر میں ہم سے بہت بڑے تھے انڈیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، اور آپ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کہا تھا کہ رافیل گریں گے. تو یہ آپ نے کس طرح پروڈکشن کر دی تھی اور یہ کیسے ہوا؟ ذرا تھوڑا سا وہ تو بتائیں. بالکل جی، اس میں ایک ایسی بات تھی کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، ظاہر ہے وہ ایک ڈرپوک بزدل دشمن ہے، اس نے رات کی تاریکی پہ ہمیشہ حملہ کیا. وہ کہہ رہے تھے ہم کراچی پہنچ گئے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت کھپر یوگ لگا ہوا تھا. انڈیا والے بہترین جانتے ہوں گے. کھپر یوگ 2 لگے تھے. ایک کھپر یوگ تھا جو اس میں سیلابی تھا، طوفانی تھا. پہلا کھپر یوگ جس میں اس نے جنگ کا آغاز کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا اس نے غلط جگہ پہ انگل رکھ لی، ادھی باں وڈی جائے گی. اچھا وہ کھپر یوگ ایک بات تھی. دوسرا پھر میں نالج آف ساتھ کو، ایک ایسا نالج ہے میرے پاس جو ہر 1 گھنٹے کے بعد مجھے اچھا ساتھ کو جی ہاں
مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا گھنٹہ ہمارے لیے اچھا ہے یا اگلا گھنٹہ ان کے لیے اچھا ہے. وہ مجھے سمجھ, اس نے جو رات کی تاریخی میں حملہ کیا تھا وہ غلطی کر گیا تھا. اچھا, میں نے ساری ساتیں چیک کر لی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس ساتھ پہ اس نے حملہ کرنا ہے اور پاکستان اس وقت کو کون سی ساتھ فائدہ دے گی, سیٹرن کی ساتھ. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا نا, میں ایک بڑی اہم بات کر رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ پورے ساتوں بڑے اعظم میں انڈیا ذلیل ہو جائے گا. اب میرے لیے میرے منہ سے الفاظ یہ آیا, لیکن میں نے اپنے مائنڈ کو پھر یوز کیا. میں کہا 7 دا انصار ہے سونے, میں نے کہہ دیا 7 یا 8 جہاز بھی اسی ڈگن گے وچ رافیل بھی ڈگن گے. واہ. اب گرے ہوئے تھے 3-4. مجھے پھر لوگوں نے کریٹیسائز کیا, بڑے آپ 7 کہتے تھے, اچھے سے 3 ڈگے نے. وہ پھر میری بات کی تائید ٹرمپ نے کر دی. نہیں کسی کے تو فون کر کے ٹرمپ نو تے نہیں سی کیا کہ یار میں کیا بیٹھا ہوں تم شروع ہو جاؤ. اب کسی میں ایک شادی میں تھا, وہاں پہ ونگ کمانڈرز بھی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی وہ بیج لگائے ہوئے تھے, تو میں نے بھی ایک لگایا ہوا تھا. آپ کو وہ بیج میں بتانا بھول گیا, آپ کو وہ بیج ایئر فورس کی جانب سے دیا گیا تھا, مجھے دیا انہوں نے, اور بڑی خوشی سے میں نے بیج لگایا. انہوں نے کہا خاصا بیج. میں کہا یار JF-17 تھنڈر ہے, اسی یہ ویچن ٹو رہے ہیں, کیونکہ رفیل تو نہیں ان کو ہی خریدے گا, ساڈے خریدے گا. میں کو مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن مجھے فخر ہے ملک پاکستان کا جھنڈا کے ساتھ ساتھ میں JF تھنڈر کو لگانا بڑا, میں اس کو فخر محسوس کرتا ہوں. میں تو کہوں گا پوری آرمی پورے پاکستان کے لوگوں کو لگانا چاہیے, اور ہر جگہ جس ملک میں بھی جائے ساڈا JF تھنڈر کے لوگ ویکھن نہ ٹھنڈے ہو جائیں. اس میں یہ بھی تھا کہ جو 7 سلیکٹ کی تھی اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے اور موجودہ فیلڈ مارشل صاحب نے, وہ ٹھیک تھی, اس کا بھی کوئی وجہ بنی؟ انڈیا جو ہے نا نیم کے اعتبار سے وہ ہے ایریز کا مالک, ٹھیک ہے, اور افغانستان نیم کے اعتبار سے وہ بھی ایریز کا مالک ہے. اب ایریز کے جو الفابیٹس ہیں وہ AEIOU ہیں, ٹھیک ہے, اور اردو میں الف عین لام اور یہ, ٹھیک ہے. اب انڈیا جو بنا تھا وہ بنا تھا 15 اگست کو, ہم بنے 14 اگست کو. اب ہم انڈیا کو ایسے تو نہیں کہیں گے وہ 15 اگست کی گل ہو رہی ہے یا 14 اگست کی ہو رہی, بات تو یہ کہیں گے نا انڈیا کی ہو رہی ہے. تو نیم کے اعتبار سے وہ ایریز میں ہے. پاکستان, ملک پاکستان جو ہے وہ نیم کے اعتبار سے وہ ورگوں میں ہے, اور ورگوں میں اس وقت جو کیتو تھا وہ ٹرانزٹ کر گیا تھا سنگ راشی میں, لیو میں کر گیا تھا. اب دوسری بڑی بات, اب 2000 جو 25 تھا ان کے تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے تو وہ بنتا ہے 9, اور ایریز کا جو ڈیجٹ ہے وہ ہے 9. ابھی میں اور اس میں بات شامل کروں گا کہ یہ جو 9 کا ڈیجٹ ہے پوری دنیا کو میں نے کہا تھا, بے شمار نجی چینلز پہ کہا تھا, میں کہا ٹل جاؤ, اے مسلمانہ دا اینجل نمبر ہے, 2025 مسلمانوں کے لیے طاقت کا ڈیجٹ ہے, جیت کا ڈیجٹ ہے. وہ کیسے ہوا؟ 9 کو حوالے سے میں نے بے شمار دفعہ بھی بتایا کہ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کو ماں کے پیٹ پہ پیدا کیا 9 مہینے رکھ کے. جی, پہلا 9 تو یہ ہے. اللہ پاک کے اپنے 99 نام, 9 9 18 1 8 9. 27ویں شب جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 2 اور 7 9 ہے. اب اللہ پاک کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. عربی. اللہ نے حدیاں تیلیاں چ بھی 9 9 باتیں نے سنیا. یہ ایک ہے اور یہ 8 عربی میں, 18 یہ 81 لکھا ہوا, 8 اور 9. میرے مائنڈ میں فٹ ہو گیا کہ مسلمانوں کا تو یہ انجل نمبر ہے, اور اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں. 9 نمبر میں اور بھی بے شمار باتیں. جی, اب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں انڈیا نے جب بھی, اسے پتا ہے کہ میں ایریز کا مالک ہوں, انڈیا کو پتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں مریخ کا مالک ہوں. جب بھی انڈیا کے اور پاکستان کے اگر کرکٹ میچ بھی ہوتے ہیں تو انڈیا جان کے سنڈے رکھتا ہے. اچھا, آتش, کیونکہ انڈیا آتش سے, وہ جان کے تھرسڈے رکھتا ہے, آتش جوپیٹر سے. وہ جان کے ٹیوزڈے رکھتا ہے, وہ منگل سے, آتش. میچ وہ جان کی اسی پہ رکھتا ہے. اور پھر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا نے جو بھی اب ہمارے ساتھ جو میچ کرتا ہے تو اس میں نالج آف ساتھ کی بنیاد پہ وہ ٹائم کی فکسنگ ایسی ہے کہ اس کو تمام ساتیں ملتی ہیں, پاکستان کو نہیں ملتی, جس سے وہ ہار جاتا ہے اکثر. میں نے وہ بے شمار دفعہ پروگرام کا PCB کو میں کہا سٹالر جب مینوں رکھ لو یا کسی اور نو رکھ لو, تو ساتاں دس دے گا جی سارے میچ جیت کے آ جائے کریں گے. چلو خیر, اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو انڈیا نے حملہ کیا نا, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا مسلمانوں کا یہ اینجل نمبر 9 ہے. اس نے اس پہ حملہ ضرور کیا,
اور وہ اس کو مار پڑ گئی کیونکہ وہ ان کا نمبر نہیں تھا. ایک نمبر 1 نمبر جنگ کے حوالے سے نہیں تھا, کیونکہ ہمارے پاس جو تھا ورگوں میں سے آلریڈی کیتو نکل گیا ہوا تھا, ہمیں مار نہیں پڑنی تھی. افغانستان جو ہے وہ بھی الف سے ہے, انڈیا بھی الف سے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی بار بار یعنی کہ پاکستان کو چھیڑتا ہے, پاکستان کے اندر ٹال جاؤ نہیں ٹال جاؤ, پاکستان پھر چھتر پولا کر دیتا تھا, صحیح ٹھیک ہے نا. اچھا اب اسرائیل بھی الف سے لیکن مسلم نہیں تھے, لیکن ایران الف سے تھا, مسلم سے کہ وہ 9 نمبر میں تھا, تو اس لیے وہ جیت گیا. یہ 9 کی ایک ایسی میں نے آپ کو بتائی یہ ساری تفصیل جس کی وجہ سے یہ جیتا تھا, اور پاکستان نے اللہ کے حکم سے ضرور جیتنا تھا. ابھی ایک پیشن کوئی کر دیتا ہوں اگر آپ. جی اگلا سال 2026 ہے, تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 10 ایک بنتا ہے. اب ایک نمبر کس کا ہے؟ اللہ پاک, اللہ کا, ٹھیک ہے. اور یہ پوری کائنات جو بنائی ہے اس میں اللہ پاک نے یہ سیارے بھی ہیں, سورج چاند ستارے ہر چیز اسٹار. سورج کا نمبر کیا ہے؟ 1. ایک میں پیشن گوئی دے دیتا ہوں. پھر کسی دشمن ممالک نے پاکستان پہ آنکھ اٹھا کے دیکھی تو پاکستان اکھاں کٹ لائے گا, وہ بھی ہمارا ہی نمبر. اچھا اگلا بھی ہمارا ہی نمبر. زبردست جی. تو اس میں جو رول آف فیلڈ مارشل کا جو رول تھا ان کے ڈیسیژن کا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ان کا نمبر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اب ہمارا ملک کس نے بنایا؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ. ان کی ایفرٹس تھے, اللہ نے بنایا ان کی ایفرٹس, ٹھیک ہے. MA کے مالک, M سورج ہے, A کیا ہے؟ مریخ ہے. یہ سال کون سا تھا 2025 جو گزرا تھا؟ مریخ کا تھا, 9 نمبر. اور جو اگلا سال ہے وہ کس کا ہے؟ وہ سورج کا ہے. سورج کا. ملک پاکستان کو ستاروں کی طاقت کے مطابق سورج اور مریخ نے فائدہ دیا تھا. اب جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, اس سے پہلے وہ فیلڈ مارشل ہوئے, اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف ہوئے, MMA میں ہے, وہ سورج اور مریخ کی مالک ہے. کس کے؟ سورج اور دونوں کے. یہ بات کو سمجھیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ سورج اور مریخ کے مالک ہیں. میرا اپنا نام ہے MA شاہ خان. ہاں ٹھیک. مجھے بھی اپنے نام پہ بڑا فخر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں خان صاحب تسی اپنے نام دا مطلب تے دسو. میں کہا محمد علی شہزاد خان. تو خیر مجھے اس نام پہ بہت فخر بھی ہے. اچھا عاصم منیر صاحب ہے, عاصم منیر, مریخ اور سورج. اب آپ کو پتہ ہے کہ مریخ سیارے کا ہم کہتے کیا ہے؟ جنگجو سیارہ, فوجی سیارہ. اب جو عاصم منیر صاحب ہے وہ کس میں ہے؟ فوج میں ہی ہے نا. ہاں ظاہر ہے. تو پہلے انہیں مریخ ہی ملا, انہوں نے جنگ لڑی, اور سورج ملا, لارڈ ہے سورج, جتا دیا. یہ ہے یہ کلیا. اب ایک اور بات بتاؤں میں, یہ 1/5 کے کھانے کے مالک ہے, اور اس کا بٹا بھی نہیں ہوتا سورج اور مریخ کا, کیونکہ یہ پاور میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. سورج کے بعد یا جوپیٹر آ جائے یا ایریز آ جائے, لیکن ایریز نے اس لیے مریخ نے فائدہ دیا کیونکہ ایک جنگجو شخص لڑ رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی اور ادارہ ہوتا, اگر میں کہتا کہ جی عدلیہ کا ہے, تو سورج اور عدلیہ ایک طرف دے دی, تو جنگی شخص کے لیے سورج نے ساتھ دیا. جی اچھا. اور ادھر کے جو تھے چیف آف آرمی, ان کے سینا پتی کا نام نہیں مجھے پتہ, نہیں تو انہوں نے بھی تھوڑا کھول کال دیا. اچھا جی. یہ آپ نے پریڈکشن کی تھی جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے, حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ ان کو نہ بننے کے لیے بڑی ساری مطلب ایفرٹس کی گئیں, بڑی ساری پولیٹیکل شخصیات نے ان کی مخالفت کی, ایون کہ ود ان آرمی بڑی ان کی مخالفت ہوئی. آپ نے کیسے پریڈکٹ کر دیا تھا؟ دیکھیں میرے پاس ظاہر نام چل رہے تھے کافی, تو میں نے 2 نام ہی چوز کر لیے تھے. میں کہا ایک عاصم منیر صاحب ہوں گے, دوسرے ساحر شمشاد ہوں گے. ان 2 میں یہ 2 سیٹیں آ رہی ہوں. ساحر شمشاد SS کے مالک ہیں, 1/12 کے کھانے کے مالک. اب بٹے سب سے اینڈ پہ جو بٹا ہوتا ہے نا, اس کے آگے کوئی توڑ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر وہ سورج مریخ ہے, سورج مشترک آتا ہے. 1/12 تو ساحر شمشاد صاحب ہو گئے, اس کے اوپر سیٹ پہ عاصم منیر صاحب نے لے لی. تو اس طرح کے نام میرے پاس تھے نہیں. اب SS سے مراد جیسے شہباز شریف آپ کے پاس 1/12, سکندر سلطان راجہ یعنی کہ مدت ختم ہو گئی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے 1/12 کی وجہ سے. اب یہ آصف علی زرداری صاحب اللہ پاک سے دے, کبھی علیل بھی ہو جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے, پہلے بھی بیٹھے تھے, ابھی بیٹھے 1/12 کی وجہ سے. عارف علوی صاحب
بیٹھے رہے, پوری مدت گزاری 1/12. اب مجھے ایک اختلاف ضرور رہا, علی امین کو نکال دیا عمران خان صاحب نے, اور میں کہا 1/12 سی, میں بار بار کیا 1/12 ہے. سہیل افریدی 1/3 ہے, خان کی چابی نہیں ہے, خان دی چابی علی امین سی. جو لوگ بعد میں سوچتے ہیں خان جی کی کہہ رہے نہیں اس تے اسی آواں گے ذرا جی جی, لیکن وہ جب بٹے چلے ہیں تو پھر میں کہا ٹھیک ہے. اچھا یہ اب کتنی دیر دیکھتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کو کہ 30 تک رہیں گے, اس سے آگے جائیں گے, کتنا عرصہ, آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ اچھا یہ ایک سوال اچھا ہے. دیکھیں میں نے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ اب لوگ جب ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, میں کہا بھائی نوٹیفیکیشن ہوئے یا نہ ہوئے, جو 26ویں آئینی ترمیم میں کہا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال کو 5 کر دیا گیا, اور پچھلے 3 کو بھی 5 سمجھا جائے گا. اب دنیا کہہ رہی یہ کب بن رہے ہیں, یہ جو ریٹائرڈ ہو گئے 1 دن اوپر ہو گئے. اور میں کہا نوٹیفیکیشن 2027 تک بھی جاری نہ ہو, 27 کے آخری دن میں بھی ہو, تب بھی 5 ایئر آگے لے جائیں گے. میں قانون دان بھی ہے نا, ظاہر ہے تسی چنگے بھلے کے قانون دان. اچھا اب وہ پھر وہ میں نے کہا کہ وہ آئی گیا نوٹیفیکیشن, جی جی 5 ایئر کا آ گیا, 30 تک اب ہو گئے, کیونکہ جس دن سے وہ سٹارٹ ہوا وہ کہ 5 ایئر وہ مل گئے. اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ آگے بھی جا سکتے ہیں؟ ہاں جناب جا سکتے ہیں. اچھا ایک مجھے یاد ہے کسی نے میرے نجی چینل پہ پوچھا, خان صاحب فیلڈ مارشل صاحب ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب, کیا اس سے بھی آگے جائیں گے؟ ان کا مائنڈ تھا صدر کا. میں کہا نہیں صدر نہیں, اس سے بھی آگے جائیں گے تو چیف آف ڈیفنس فورسز ہو. ایسا وہ کیوں؟ وہی مریخ اور سورج کی بات ہے. اچھا کنٹینیو کریں گے, لمبا عرصہ چلیں گے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور مطلب ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یا سوال ذہنوں میں آ رہا ہے کہ ان کے بعد چونکہ ان کو تو ایلیویٹ کر دیا گیا, عہدہ ان کا بڑا ہو گیا, تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی کسی نے لگنا ہے, تو وہ کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا کڑاکے دار جواب ہے. جی جی انڈیانوں کو ذرا اپنے کن کن بند کر لو. اچھا آہو, عاصم منیر نام ہے یہ جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورس ہے, جی جی مریخ اور سورج کے مالک. اب میں نے اور جب نظر دوڑائی ہے تو مجھے اس وقت جو اپنے ستاروں میں, اپنے نالج آف جفر میں جو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں, ایک اور عاصم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ملک عاصم, محمد عاصم ملک ہے. وہ سورج چیف ہے ISI کے. اچھا وہ سورج, محمد سے سورج, آئین سے مریخ, اور پھر سورج ملک. یہ جوڑی میں دیکھ رہا ہوں 2 آئینوں کی. اچھا یہ 2 مریخ ہیں جو انڈیا ایک کلا اپنے آپ کو مریخ سمجھتا ہے. 2 آئین جڑے نے انڈیا کو ٹھوک ٹھاک دیں گے جو انہوں نے ایکٹنگ کی تھی. اچھا ان کے چانسز زیادہ آپ کے, اور میں اس جوڑی کو پاورفل سمجھ رہا ہوں اپنے علم کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, باقی کیونکہ مجھے یہ کیونکہ نا 2 مریخ اور پھر 3 سورج ہو جائیں گے, یہ مجھے زیادہ پاور دکھائی دے رہی ہے. اچھا خطے میں بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی جوڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں میں بات کر رہا ہوں, مجھے زیادہ پسند آتی. اچھا آپ کے علم کے مطابق, باقی تو اللہ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ظاہر ہے جس کے بھی. اچھا جی اب چلتے ہیں ذرا پولیٹیکل کویسچنس کی طرف. آپ نے بڑی دفعہ پروڈکشن کی, ذرا آج اس کا جواب تو دینا. آپ نے ہمیشہ ایک تاریخ دی کہ عمران خان فلان ڈیٹ کو رہا ہو جائیں گے, عمران خان 30 جون کو رہا ہو جائیں گے, 15 جون کو رہا ہو جائیں گے, ہوئے کیوں نہیں؟ دیکھیں جب عمران خان یہ جو خان صاحب کا جو لاہور میں گھر ہے زمان پارک, گرفتار کرنے آ گئی پولیس, تو میں نے ایک پیشن گوئی کی, او حد کڑی نہیں جڑے خان دے خطاں چ پہ جائے, یہ اسی طرح لوگوں نے اس کو بڑا لائک کیا. واقعی پولیس آئی, آندھی بھی آئی, طوفان بھی آیا, ٹھیک ہے, پولیس واپس نہیں, پیشن گوئی پوری ہو گئی. پھر خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے گئے. میں گئے گرفتاری بندی نہیں, نہ ستارے ہیں جنہیں کتنے میں تو نظر ہی نہیں آ رہی, خان واپس آئے گا. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب 2 آئین کے مالک 1/12 تھے, انہوں نے چھوڑ دیا جائے, گڈ ٹو سی, ہو گیا. پھر ٹائم آیا گرفتاری کا, میں نے گرفتار ہو جائیں گے, پھر میں نے کہہ دیا کہ گرفتار ہو جائیں گے, ہو گئے. اب جب گرفتار ہو گئے تو اب گرفتاری کے بعد کام کس کا شروع ہوتا ہے؟ وکلا کا, ٹیم کا. اب جانا تھا ہائی کورٹ میں, کیا کرنے جانا تھا؟
ادھر مین اپیل پہ جانا تھا, ظاہر ہے وہ چلے گئے ضمانت پہ, بیل پہ چلے گئے, میں گیا خام سوری ڈال دیا, ہو گئے بلنڈر. پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. دوسرا, میں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی کہ 5 جون کو 2025 کو خان رہا ہو سکتے ہیں. طوفان مچ گیا, یہ میں شاہ خان نے کیا کچھ ہوئے گا ضرور. اس سے 6 دن پہلے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ لیگل ٹیم جو ہے کچھ نہیں کر رہی, میں پھر بولا, لیکن پھر میں نے 6 دن پہلے کہہ دیا خان 5 جون کو تو اب نہیں آئے گا, لیکن 5 جون کو ہوگا کچھ ضرور. ٹھیک ہے. وہ دن توشہ خانہ لگ گیا تھا. اچھا, یاد ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੱਜ اب ਗਈ. یا تو توشہ خانہ 4 کو لگتا یا لگتا 6 کو, تب بھی جو کیس ہی نہیں لگ رہا 2 سال سے, وہ 5 جون کو ہی لگ گیا. ٹھیک ہے. اب اگلی بلنڈر سنیں, ایک بڑا بلنڈر ہوا. جنگ لگ گئی انڈیا پاکستان کی. میں کہا یہ 4 5 6 دن سے لمبی کہانی نہیں ہے, لیکن میں نے جب سیچرڈے اناؤنس ہی کر دیا کہ ہم جیت جائیں گے تو ختم ہوگی بات. اس وقت ٹائم آیا تھا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں بہت بڑا چانس تھا پیرول کا, اور میں نے کہا علی امین گنڈا پور پیرول پہ لے آؤ خان کو. بے شمار چینلز پہ کہہ رہا ہوں, نکلے علی امین گنڈا پور, وکیل تو نہیں. وہ چلے گئے کہاں, ہائی کورٹ. یہ بلنڈر ہوا. اب کس نے کروایا ہوگا, وکلا نے کروایا ہوگا, جس نے بھی کرایا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کس کے پاس تھا رائٹ پیرول پہ بھیجنے کا؟ حکومت کو پاس جانا تھا, درخواست دینی تھی. وہ چلے گئے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ نے کہا جی پوچھتے ہیں, بلاتے ہیں. وہ بلانے اور پوچھنے میں وہ جنگ تو تھی 2 اٹامک پاور کی, 3-4 دن کی. جب تھی 10 دن کرتے تو یہ پھر دونوں پاسے نقصان تو بڑا ہی ہونا سی نا, تو ٹائم بھی نکل گئے. تو یہ بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے. ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੁਕਲਾ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਟੀਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. میں نے تو بے شمار دفعہ کہا ہے مختلف چینلز پہ. ہمارے بھائی ہیں سلمان اکرم راجہ, اور بھی ہیں حامد خان صاحب, میرے سینئرز ہیں, بہت سینئرز ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ حامد خان صاحب کو کیسز دیں مکمل. اب دیکھیں, میں گلی ڈنڈا کھیلنا جاننا, تسی کہو خان جی ذرا ہاکی کھیل لو یا تسی فٹ بال کھیل لو, یار جس کا کام اس کو سچ. اب جو کیسز تھے, مثال ہے, اگزامپل ہے کہ حامد خان صاحب نے کرنے والے ہیں, جو کوئی شخص فوجداری کا ہے اس کو آپ نے سول پکڑا دیے, جو سول والا ہے آپ نے اس کو فوجداری پکڑا دی. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵਕੀਲ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ کوئی نہیں کیس کچھ لڑتے. دیکھیں, اب میں اس پہ کیا بات کروں, میرے سب بھائی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو سلمان اکرم راجہ کو بھی میں نے وہ کافی چینلز پہ کہا ہے کہ میرے چیمبر میں آئے, آپ آئیں, 2-4 جتنے وکیل ہیں, میں اپنے ایک وکیل کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آپ کو ثابت کریں گے آپ کہاں کہاں بلنڈرز ہو گئے. ٹھیک ہے. 26 میں کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں 2026, پہلے تو ایک بات یاد رکھنا کہ 15 جنوری سے 18 جنوری. اچھا, ایک بات اور بتاؤں, عمران خان صاحب ڈیٹ آف برتھ سے نا وہ ہیں لبرا کے مالک, ٹھیک ہے, لیکن نیم سے وہ ہیں ایریز کے مالک, وہی جو برج حمل کی بات کر رہا ہوں. اب انڈیا والا کہہ لیں, افغانستان والا کہہ لیں, ایران والا کہہ لیں, امریکہ والا کہہ لیں, انگلستان والا, انگلینڈ والا کہہ لیں, ٹھیک ہے. اب وہ ہیں ایریز کے مالک. اب 15 سے 18 جنوری کے اندر خان کے ایریز والے زیچے کو جب میں چھیڑوں تو ان کے 10th ہاؤس میں سورج بھی بیٹھتا ادھر کیا کہتے ہیں منگل بھی بیٹھتا ہے اور وینس بھی ہے. تو وہاں پہ گفتگو یہ دیکھیے گا کچھ چلے گی. اب باتیں تو ابھی بھی بڑی ہو رہی ہیں, وہ تو شفٹ کرنے کی ہو رہی ہے نا. اچھا, کچھ چلیں گی باتیں کہ خان صاحب کو ڈائلاگ ہو, یہ ہو, کوئی ڈائلاگ ہو سکتے ہیں اسٹارٹ ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ڈائلاگ تو اسٹارٹ ہوں گے خان کی جو ٹیم ہے, لیکن آخری فیصلہ کس نے دینا ہے, ہاں اور نہ کس نے کرنا ہے. ظاہر ہے, چاہے مائنس کرو, جو اگر عمران خان کو مائنس کرو گے تو پی ٹی آئی مائنس ہے, بالکل پی ٹی آئی کو مائنس کرو گے تو عمران خان, کان انج پھاڑ لو تو ادھر پھاڑ لو, بات خان ہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے پھر ایک چانس اور آئے گا
خان صاحب کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس کہ مریخ سیارہ اس وقت غروب ہوا ہوا، جو خان صاحب کا اپنا سیارہ ہے ٹھیک ہے، وہ غروب ہوا ہے، وہ ہوا تھا غروب 5 نومبر کو، ٹھیک ہے، اور جو طلوع ہوگا نا وہ ہوگا 26 مارچ کو، ٹھیک ہے، 26 مارچ 2026 کو۔ 26 کو۔ اب خان صاحب جو ہیں مالک ہیں ایریز کے، تو ایریز کا دوست سیارہ کون ہے؟ وہ ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر ریکٹوگریڈ ہوا ہے 11 نومبر کو، اور وہ سیدھا ہوگا 11 مارچ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سیاست میں ایک بھرپور ہلچل دکھائی دے گی مارچ میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ کوئی لانگ مارچ کہہ دے، کوئی فلانا مارچ کہہ لے، میں بھی ویسے 19 مارچ دی پیدائش ہے میری، میرا بھی مارچ ہی ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ پھر کچھ ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ جی خان صاحب اب اندر گئے، پکے گئے، خان صاحب پہ پریشر دیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثال ہے کہ خان صاحب تو آلریڈی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کو کیا کہتے ہیں، آپ کے جو علم وہ کیا کہتا ہے کہ شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جیل میں یا نہیں؟ دیکھیں، 2 باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ جو انہوں نے بنائے ہیں وہ سہیل افریدی ہیں، اور وہ تو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں جیسے کالج یونیورسٹی میں ہو۔ حالانکہ علی مین بہتر چلتے تھے، 1/12 کے کھانے کے مالک تھے۔ یہ کتنے؟ 1/3 کے کھانے کے مالک، اور 3 اڑ جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سہیل افریدی صاحب، جب تک اسٹیبلشمنٹ سے اپنے ان کو کوئی گارنٹی نہیں دیں گے تب تک تو یہ کمزور وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بار بار آئیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں خان کو لے جانے کے لیے، میں دے رہا ہوں دھرنا، میں کر رہا ہوں وہ، اور تو پھر خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ اور شفٹنگ کہاں ہوگی؟ وہ الف میں زیادہ ممکن ہے، اٹک بھی ہو سکتی ہے، ابھی تو اڈیالہ میں، کیونکہ خان صاحب مریخ کے مالک، کوئی اور نئی جیل اسلام آباد الف ہو سکتے ہیں۔ اس آپشن کے بعد اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر سائیوال بھیج دیں۔ اچھا، تو شفٹنگ کا چانس اس مچ میں کے بھی بارے میں بات نہیں، مچ میں نہیں سمجھ رہا کہ اتنا دور پھینکیں، کیونکہ ہم نے ملک کو بھی دیکھنا ہے اور ساری اس کے چانسز کم ہیں۔ کم ہے۔ اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ کتنے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو مین سٹریم لیڈرز ہیں کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ریزائن کر دیں گے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر، آپ کیا دیکھتے ہیں 26 میں کوئی لوگ پی ٹی آئی چھوڑیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ جی وہ یہ ہے کہ ابھی جو اگلا کارڈ آئے گا خان پہ، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں نا کہ میں نے ایک بات اور میں کر دیتا ہوں، کچھ اگلے مہینے یا اس مہینے تک ایک سزا آنے والی خان کو، جی، توشہ خانہ 2، وہ 10 سے 14 سال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جنرل فیض حمید صاحب کو جب سزا آئی تو میں نے ہی نجی چینلز پہ کہا، میں کہا یہ سزا مکمل نہیں ہے، ابھی ایک سزا اور آئے گی 9 مئی کی فیض حمید صاحب کو، اور جب 9 مئی کی سزا آئے گی تو میں کہا اس پہ بھی عمران خان صاحب کو ڈالیں گے۔ گواہی دیں گے کہ نہیں؟ اچھا، اب بات یہ اتنا پریشر جب آ جائے گا نا خان صاحب پہ، پھر یہ خان صاحب کے جو کھڑے ہوئے سپاہی ہیں ان میں سے پھر کچھ آپ کہیں گے جھڑ جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہوا جب تیز چلتی ہے تو پتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو کچھ پتے ٹوٹ جائیں گے، اچھا، تو ٹہنیاں رہ جائیں گی، ایسا ہے۔ تو وہ جو ٹہنیاں ہیں تو پھر وہ کل کو درخت بن جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ جو $1 ملین کویسچن ہے آج کل چل رہا ہے کہ فیض حمید صاحب عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے، وعدہ معاف گواہ بنیں گے، کوئی وٹنس دیں گے، کوئی پروف دیں گے، دیکھیں، اور ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ ایک بات میں بتاتا ہوں کہ فیض حمید صاحب کو سزا ظاہر ہے اسی مہینے دسمبر میں آئی تھی 2025 کے۔ فیض حمید صاحب فے کے نام سے نا وہ ہیں مشتری کے مالک، اور مشتری کس کا سیارہ دوست سیارہ ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے کہا تھا ایریز کا۔ ایریز کے نیم کے الفابیٹ میں نے کیا بتایا تھے؟ الف عین لام، جس میں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں، جی سمجھ گئے، عاصم منیر صاحب بھی آتے ہیں، عاصم منیر صاحب بھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ دوست سیارے کی بات ہو رہی ہے۔ اب مشتری سیارے سے جو نیم کے اعتبار سے جو جنرل فیض صاحب ہے وہ سیگیٹیریس کے مالک ہیں، ان کا پلانٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
जुपिटर है, गुरु जिसे कहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि फैज हमीद साहब को बुलाएं जी 15 जुलाई इधर आ जाए, ऐसा तो नहीं, नहीं, या टॉरस इधर आ जाए, उनको नाम से ही बुलाया जाएगा। तो नेम इज ए पर्सनैलिटी, एक नेम का स्टार होता है। ठीक है। तो उनका जो अपना प्लेनेट जुपिटर है ना, वो 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो गया था, उल्टा हो गया था। ठीक है। और इमरान खान साहब का जो अपना प्लेनेट मरीख है वो 5 नवंबर को वेस्ट में गरूब हो गया है। उसके बाद ही आई ना सजा, ठीक है, जनरल फैज साहब को। और अब मरीख सियारा ने तो 26 मार्च से गरूब ही रहना है, तो इमरान खान साहब को भी आएगी। उनके सियारे अपनी फेवर में 2 राइट लेफ्ट हो गए बाकी। अब जनरल फैज हमीद साहब एन मुमकिन है वो ऐसी गवाही दे जाए या ऐसी एविडेंस बना ली जाए जो बन जाए उनको सारे मौके को समझ के, जिसमें खान साहब को लाया जा सकता है। तो क्या जो मैंने दूसरा सवाल किया था मिलिट्री ट्रायल हो, मैंने वही कह दिया ना कि उसमें खान साहब को लाया जा सकता। अच्छा, पीटीआई पे पाबंदी, और उसमें भी जरा थोड़ी बात कर दूं तो उसमें भी सजा का तयन कोई इसी टाइप का होगा, 10 से 14 साल या उम्र कैद। इमरान खान को सजा हो सकती है, उम्र कैद तक भी मेरा माइंड है, अल्लाह ना करे। मैं क्योंकि मैं वकील भी हूँ, क्योंकि उसमें ऐसी दफात लगाई जाएंगी या है, उसमें मौजूद है दफात। अच्छा, एक और बात चल रही है कि जिस तरह की सुहेल अफरीदी साहब जो सीएम हैं बड़ी बातें कर रहे हैं, वो आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि वो जी कॉलेज के लड़के की तरह तकारीर कर रहे हैं, और ये पिछले दिनों जो जलसे हुए उसमें भी इस तरह की तकारीर की गई हैं। तो क्या इस तरीके से गवर्नर राज लग सकता है इस वजह से? और दूसरा, क्या देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब कितनी देर वजीर आला रह सकेंगे? अच्छा सवाल है आपका। देखें, शुरू में एग्रेसिव थे सुहेल अफरीदी, जहाँ मैंने बड़ा बोला हूँ कि ये तो जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं, और जो बाहर के जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि किस तरह बोलना है। ये मजबूत सरकार है, दफ़ा 144 इनको एक बेहतरीन हथियार है इनके पास। दफ़ा 144 अगर आप गौर करें, 144 क्या बनता है, 9 नंबर मरीक का, और इसी साल 9 नंबर में कितनी दफ़ा 144 लगी। देखें ना, मैं कौन बाहर बैठे हो तुसी ऐसी गुफ्तगू करते हो, सरकार को हीट कराते हो। और कभी ऐसा हुआ है कि सरकार ने ओपोजिशन को कहा तुसी साढ़े सड़ते आगे बैठ? कभी हमारे मुल्क में तो हुआ ही नहीं। हमारे मुल्क में तो ये वो सियासत है हमें जो पढ़ा दी है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जो हमने पढ़ी नहीं है। मास कम्युनिकेशन, पॉल साइंस इधर पढ़ा ही नहीं है, लॉ में जो इन्होंने हमें पढ़ा दी है। अगर दूसरा बोलेगा एक बारी, अच्छा तो चित्तर चुग लेंदे ने, ऐसे डंडे चुग लेंदे ने, ऐसे आंसू गैस मार देंदे ने। तो बात ये है कि खान साहब ने भी यही कुछ किया था। ये मैंने कहा ना, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सियासत ऐसी है, जो भी इक़्तिदार में आ जाए सारे ऐसे। वो तो बख्शती नहीं है ना पिछली को उन्होंने जो, हालांकि मैं अमेरिका गया, हर जगह वहां पे जो भी है, जो प्रोटेस्ट का राइट होता है, पूरे जो पिछले साल के मंसूबे होते हैं ना, अगर कुछ रह जाए तो अगला आकर उसको शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे मुल्क में बंद करा दे उन्हें गीता बंद कराओ। ये ऐसे तरक्कियां नहीं होती। हम हमेशा डेवलपिंग ही रहेंगे, इस कुलिये से डेवलप नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे। वो मैंने सवाल पूछा था कि कितनी देर रहेंगे सुहेल अफरीदी साहब, और गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा? मैं एक बात बताऊं, जो शुरू की उनकी तकारीर थी वो एग्रेसिव थी, उसके बाद वो कुछ नरम हुए, ठीक है। और जाहिर है सरकार कहती है कि केपीके में दहशत गर्दी है, इसे तो ख़त्म करना है, और अपने वो जो CTD है, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, उसको प्रमोट करो और पकड़ो। तो उन्होंने उसको पैसा दिया सुहेल अफरीदी ने। तो इसका मतलब है लचक आ गई, लिफ गए ने। तो जब तक ये लिफे रहेंगे केपीके में गवर्नर राज नहीं लग रहा। ठीक है, समझ गए? सीधी गल्ला सुनाई है जी। तो अभी मैं नहीं देख रहा गवर्नर राज लगते हुए। जितने भी 16 बयान अगर आ जाए सियासतदानों के, तो वो सियासत समझे, वो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं। अच्छा, लेकिन ये गवर्नर राज नहीं लगेगा और ये भी कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, अब ये कंटिन्यू वाली बात बता दूं, इसमें डिलीवर की बात होती है। अली मीन गंडापुर जो है कि ये नहीं कि मैं PTI का स्पोक पर्सन हूँ, ऐसी बात नहीं। अली मीन को मैं लाइक करता था, वो एक समझदार था, 1/12 के खाने का मालिक। अब जिस तरह वो उन्होंने एक पुल बनाया हुआ था ना एस्टैब्लिशमेंट और अपने साथ, तो वो चल रहे थे, इमरान खान से मुलाकातें भी हो जाती थी, ठीक है, नरम था काम। भाई वो वजीर आला है, हाँ,
ٹھیک ہے. وہ بھائی اس نے اپوزیشن سے بھی ملنا ہے, اس نے سرکار سے ملنا ہے, اس نے اداروں سے ملنا ہے, اس نے اپنی عوام کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. ادھر جو ہے نا 1/3 کے جو سہیل افریدی ہیں وہ اداروں میں رائٹ لیفٹ کسی چکروں میں رہے, اور وزیر اعلیٰ ایسا اتنا پاورفل وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ ادھر جا کے ملاقات کے لیے صبح بیٹھتا ہے اور رات تک بیٹھا ہی رہتا ہے. وہ بھائی کی کر رہے ہو, اور تم نے جہاں سے بہتری کرنی وہاں سے ملو, ملاقات بھی کرو, اور سب ایک ماحول کو بناؤ تاکہ خان کو باہر نکال لو. کہنے کا مطلب یہ ہے سہیل افریدی کے پاس اڈیالہ کی چابی نہیں. اوکے, وہ تو کہتے تھے میرا ہاتھ کرا کے جب بنوں گا تو لے کے آؤں گا. سہیل, ہاں, علی مین گنڈا پور کو خان صاحب دوبارہ کہیں آ جاؤ تو الگ ہے, لیکن اگر وہ ویسے وہ بھی پٹھان ہے, وہ کیسے ایک نہیں آئے گا نا. کوئی اور اگر 1/12 آتا ہے, یہ دور 1/12 کا ہے. نواز شریف صاحب باؤ جی وہ ہے بانی نون لیگ, تو کیوں نہیں بن گئے ابھی تک صدر 21ویں صدی میں؟ 20ویں صدی تک 1/4 چلتا تھا. اب اس صدی میں وہ نہیں بنے ہوئے, 21ویں صدی میں 1/12 کا ٹائم ہے, یہ 1/12 کا ٹائم ہے. رجب طیب اردگان 1/12 بڑا کڑاکے دار میچ تھا. میں کہا رجب طیب اردگان صاحب 1/12 جیت جائیں گے. صحت مند آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ نواز شریف صاحب ہے, کوئی سیٹ نہیں. آصف علی زرداری میں نے پہلے بھی کہا تھا 1/12 کے کھانے کے مالک. باؤ جی 1/4 کے کھانے کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ 3 دفعہ تو بن گئے تھے. وہ 20ویں صدی تھی. تو شہباز شریف صاحب کون سے؟ یہ 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. آپ نے جو ابھی بات کر دی کہ یہ 1/4 کے نواز شریف صاحب ہے, تو مریم نواز شریف صاحبہ کا کون سا خانہ ہے؟ اچھا سوال ہے. اور وہ وزیر اعظم بنے گی یا نہیں بنے گی؟ چلیں لگتے ہاتھ یہ بھی بتا دیجیے. اچھا, بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 1/4 کے کھانے کی مالک ہے. اور مطلب آپ نے والد صاحب کی طرح. ہاں, مجھے وزیر اعظم دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دور میں نے پھر کہا ہے کہ وہ 1/12. اب مریم نواز ہے MN, ایم مزورہ جو ہے مریخ, لیکن یہ مریخ وہ جنگجو ایریز والا نہیں, یہ اسکورپیو والے. اب محسن نقوی صاحب MN, جیسے مریم نواز جیسے محسن نقوی. ٹھیک ہے, محسن نقوی کے پاس 1 انگلی کے 3 کھانے ہیں, انہوں کو 3 سیٹاں ہیں, سینیٹر بھی ہیں, PCB کے چیئرمین بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہے. یہ بہت بڑی پاور ہے ان کے پاس. ہاں ٹھیک ہے. وزیر اعظم نہیں ہوں گے. کیوں؟ 1/4. اچھا, وہ بھی نہیں بن سکتے. 1/4 ہے. اب کیا کہتے ہیں, مریم نواز کی بات. ہاں, اب مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ مجھے نہیں نظر آتی کہ وہ وزیر اعظم بنے. تو نون میں ایسے اور کون بنے گا اگر کل تو نون میں شہباز شریف 1/12 بیٹھے ہوئے, یہ بھی 1/12 ہے. شہباز شریف 1/12 ہی تو ہے. اچھا, اب یہ میں نے پہلے کسی پروگرام میں آپ کو کہا ہوگا سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو گئی ہوئی ہے نا, 1/12 کی وجہ سے بیٹھے سکندر سلطان. یار وہ ایک تھے, کیا نام ہے ان کو, وہ PTI کے اپوزیشن پارٹی کے تھے, وہ راجہ ریاض جی. 1/12 وہ اپنے علاقے سے الیکشن نہیں لڑ سکتے, کونسلر کا بھی نہیں جیت سکتے, جو مجھے سمجھ میں آتی. لیکن 1/12 کی وجہ سے وہ PTI کے اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے تھے. گو کے باتیں وہ سب مذاق ایسے لگتے تھے نون کے, ایسے ہی 1/12 کی وجہ سے. حمزہ شہباز کا کون سا نمبر؟ حمزہ شہباز بتا دیتے ہیں. 1/8 لڑائی کا خانہ ہے. مریم نواز صاحبہ سے طاقت میں زیادہ ہے. اچھا, لیکن وہ باؤ جی کی پارٹی ہے نا, یہ تایا جی کی پارٹی ہے. لیکن جب بھی وہ وزیر اعلیٰ جب بنے تو جو لڑائی پڑ گئی تھی نا, وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جی چن گئی. تو جب بھی وہ کبھی کسی میدان میں اوپر کی سیٹ میں آئیں گے تو لڑائی پہ جائے کرے گی. 1/8 8 ہے ہی لڑائی کا گھر. اچھا, 8 لڑائی کا گھر ہے. 8 میں بڑے بڑے زلزلے ہیں. وہ 8 کیا تھا ہمارے 8 اکتوبر میں ہوا تھا. دنیا کے بڑے بڑے زلزلے دیکھے, 17 یا 8 5 اکتوبر کو تھا. نہیں 8 ہی تھا. اچھا, بات ہم PTI کی چل رہی تھی, تو وہ PTI کے بارے میں یہ ایک جو چیز بڑی سنائی جا رہی ہے کہ شاید ان پہ پابندی لگ جائے ایز اے پارٹی. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ PTI تو صرف عمران خان ہے. وہ آپ اگر اس میں سے پابندی لگا دیں, بندے باہر نکال لیں, تو کیا حال ہوا تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا, کیا حال ہوا ہے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا. کوئی نئی بھی پارٹی بناؤ گے یہی ہے.
خان ایک مشرق دا سورج سونیا, وہی اس کے نام سے, وہ تو مسیح ہے لوگوں کا. کیا کریں گے آپ جب تک, کیوں میں سمجھتا ہوں اس بات. غلطیاں کہاں کی خان صاحب نے؟ خان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, میں خود پریشان ہو جاتا ہوں, اور پول سائنس ہی کیا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے, جو میں نے سنا ہے. خان نو ڈاؤٹ کہ ایک دلیر شخص ہے, لیڈر ہے, اور لیڈر ایسے نہیں بن جاتے. جو قید و بند کی صحبتیں برداشت خان نے ابھی کی ہیں, اس نے ساری زندگی نہیں کی ہوں گی, ظاہر ہے نہیں کی. بڑی اچھی لائف گزاری ہے, سٹارڈم تھا سارا اس کا, تو اس نے وہ ایز اے سٹار لائف انجوائے کی ہے. اور خان جو ہے, جو بلنڈرز جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہوئے ہیں, میں ایک بڑی اہم بات بتانے لگوں. جی, عمران خان صاحب کی شادی ہوئی جمیمہ گولڈ سمتھ سے. ٹھیک ہے, ادھر عمران احمد خان صاحب 1/12 کے کھانے کے مالک ہے, پہلے یہ ذہن نشین کر لیں. اچھا, خان صاحب بھی 1/12 ہے, تبھی تو میچ نہیں ختم ہو رہا. 1/4 1/8 ہوتا میچ کب کا ختم ہو جائے, یہ میچ نہیں ختم ہو رہا. خان بھی 1/12 ہے, 2 جگہ سے سنگ بسے ہیں انہیں, لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم. تو خان بھی 1/12 ہے. ادھر جمائمہ گولڈ سمتھ جو تھیں وہ بھی 1/12 تھیں. جب ان کے ساتھ شادی ہوئی تو اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے کیا کہتے ہیں ورلڈ کپ بھی جیتا, خان صاحب نے کینسر ہاسپٹل بھی بنایا, ہو گیا. وہ نہیں رہی شادی. اس کے بعد شادی ہوگی ریحام خان سے. اب ریحام خان وینس کی مالک ہے. خان کا جو پلینٹ ہے وہ میل پلینٹ ہے, مذکر پلینٹ ہے, اور یہ جو وینس ہے اسے محبت کی دیوی کہتے ہیں, یہ فیمیل پلینٹ ہے. خان صاحب نے ان سے شادی کی اور ڈیفیم ہوئے تھے نا. اس کے بعد خان صاحب کی شادی ہوئی بشرا ریاض وٹو سے. بشرا وینس سے, ریاض وینس سے, وٹو وینس سے, 3 وینس. خان کو ایک وینس نے تو ریحام خان نے ڈیفیم کروا دیا, 3 وینس کسی نے کہہ دیا جی بشرا. میں اپنے تئیں کہہ رہا ہوں, یہ اپنے نالج کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. جب ایک وینس راس نہیں ہے تو خان کو 3 وینس کیسے راس آئیں گی؟ لوگ کہتے ہیں بشرا ریاض وٹو صاحبہ سے شادی ہوگی تو خان وزیر اعظم بنیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب پیدا ہوئے تو ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ وہ 2 دفعہ, یا جو 10 سال کی حکومت ہو یا 2 دفعہ کی حکومت ہو, وہ لیں گے. جس کی اگزامپل یہ ہے کہ خان صاحب نے 10 سال کپتانی کی ملک پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی, اور 1987 میں خان صاحب نے ریٹائرمنٹ کر دی. ٹھیک ہے, چلے گئے. اس وقت کے جو سیناپتی تھے جنرل ضیاء الحق صاحب, انہوں نے واپس بلایا تھا ان کو, چیف آف آرمی اسٹاف, بلکہ صدر پاکستان بھی ہوئے, واپس بلایا. انہوں نے کہا جی آپ آئے. پبلک نے بھی بڑا شور کیا تھا کہ ابھی یہ ہمیں, اور پھر خان صاحب گئے غالباً ویسٹ انڈیز, وہ میچ جیت گئے, اور اسی خان نے کب اٹھا لیا. جی, اوکے. اب آج 3 اچھا میں یہ کہتا ہوں خان کے ذائچے پہ 2 راج یوگ تھے. خان نے وزیر اعظم بننا ہی بننا تھا, اور خان نے 18 تاریخ کو وہ اٹھایا تھا حلف, اور 1 اور 8 9 ہوتا ہے, اور خان کا لکی ڈیجٹ 27 ہے. 92 کا کب دیکھیں, 9 اور 2 11 ہے. 7 میں کوئی ڈیجٹ چیک کریں گے تو وہ میرج نکل آئے گی, اور جو کیا کہتے ہیں 18 تاریخ کو حلف اٹھایا تھا, 1 اور 8 9 ہے. اب کہنے کا مطلب یہ, خان صاحب بشرا ریاض وٹو صاحبہ کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنے تھے, وہ بنے تھے اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا انہوں نے بننا تھا. بشرا ریاض وٹو صاحبہ کی وجہ سے جیل میں گئے. میں یہ کہتا ہوں کیوں 3 وینس کے والی, 1 وینس نے ڈیفیم کیا ہے, بشرا ریاض بھٹو کی صاحبہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کے نصیب میں اس بات کی وجہ سے وہ جیل میں گئے کہ نصیب میں ایسا ہو گیا. یہ اب جو شہباز شریف صاحب ہے یہ 5 سال پورے کریں گے ہمارے ملک پاکستان میں. میں کسی نجی چینل پہ بیٹھا تھا, آج سے کوئی 2008 کی بات ہے, تو میں نے کہا تھا آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنیں گے اور ان کے دور میں 2 وزیر اعظم ہوں گے, اور وہ پہلے وزیر اعظم کا نام بھی میں نے اس چینل پہ بتا دیا تھا. میں نے کہا تھا وہ یوسف رضا گیلانی بنیں گے, اس کے بعد راجہ پرویز اشرف بنے. ہمارے ملک پاکستان میں آج تک 5 سال ببر شیرہ کسی کی پردھان منتری نے, کسی پرائم منسٹر نے نہیں کٹے. بلاول بھٹو صاحب بنیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں میں نے مجھ سے سوال کیا خان صاحب
2008 में जो मैंने पेशेंट को दी थी ना यूसुफ रजा गुलामी साहब की, तो बाद में मुझे बुलाया भी लोगों ने चैनल्स पे, खान साहब पेशेंट को कैसे ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, मैं तो मत्थे से चंद चमकदा सी, बिलावल भुट्टो के चेहरे पे चांद नहीं चमक रहा। अच्छा, वो चांद नहीं चमक रहा वजारत उस्मा का। गो के हैरत अंगेज बात बताने लगा, बिलावल भुट्टो का जो ओरिजिनल नेम है ना वो क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी। नहीं, भुट्टो तो बाद में लगा। वैसे अगर हम उधर से लें तो बिलावल जरदारी होगा ना। हाँ ठीक है। बिलावल जो है टॉरस से हैं, जरदारी जो है क्या कहते हैं स्कॉर्पियो से हैं। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, वीनस के साथ स्कॉर्पियो को मिलाना, उड़ जाएगा। जैसे खान साहब उड़ गए, खान साहब जो है मरीक के मालिक, उनके साथ वीनस लगाई, खान साहब अंदर चले गए। तो किसी ज्यादा दाना लोग जो इस फील्ड को समझता है बहुत, उसने बिलावल भुट्टो लगवाया, डबल बी कर दो। अब बी तो है ही मोहब्बत की देवी, ग्रीस वाले मोहब्बत की देवी, अवाम लाइक करेगी खान बिलावल भुट्टो को। लेकिन ये वो बात नहीं है, पावर भी तो चाहिए ना। फीमेल प्लेनेट है, मेल प्लेनेट चाहिए साथ। इनकी बहन है आसफा भुट्टो। अच्छा, वो बन सकती है। आसफा जो है एरिस से है, नेम क्या से मरीक की मालिक, और ए बी का कॉम्बिनेशन है। जैसे अटल बिहार है, अटल बिहार वाजपेयी, जैसे अमिताभ बच्चन है, ए बी का कॉम्बिनेशन। ये ए बी का कॉम्बिनेशन भारी कॉम्बिनेशन है। ये मरियम नवाज साहिबा से भी पावरफुल है, लेकिन अभी छोटी है। टाइम आएगा कभी ये वजीर आजम पाकिस्तान होंगी। पेशेंट को लिख लीजिए जी, लिख ले, लिख लीजिए। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਓਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 2026 ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਠਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਵਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੁੰਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਮ ਆਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਿਨਾਰ, ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਖਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਬੂਤਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਡਰੋਨ ਰੂਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ बर्फ ਨਾਲ चीर पार ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ राफेल के लिए भी ऐसी कोई बातें थी, कोई इसका नहीं। तो साढ़े JF-17 थंडर ने उन्हें ठंडा कर दिता और राफेल ने उसी फेल कर दिता। तो वो हमारी माशियत का आगाज वहाँ से शुरू हो गया है, जहाँ से हमने जंग जीती है। पूरी दुनिया में तमाम पाकिस्तानियों की इज्जत पे भी इजाफा हुआ है, माशियत भी बेहतर हुई और आगे माशियत बेहतर होती जाएगी। दसो भाईजान, एक ज़रा सवाल बड़ा इंटरनेशनल लेवल का पूछने लगा हूँ कि एक अभी 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया। अब पाकिस्तान का बड़ा नेक्सस है अमेरिका के साथ, और एक तरह के हम शुगल में कहते हैं कि ट्रम्प साहब तो पाकिस्तान के तर्जमान बने हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 3, क्या ये ट्रम्प दोबारा इंडिया की तरफ जाएगा या पाकिस्तान के साथ ही रहेगा? देखिए, ट्रम्प को मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ इस हवाले से, क्योंकि मैं अमेरिका भी जाता हूँ। जब इलेक्शंस थे पिछले साल 2024 में, मैं अमेरिका ही में था, जब कमला हैरिस के हवाले से उनका मुकाबला था, और मैंने वहीं पे पेशेंट गोई कर दी थी कि बड़ा लोग समझते थे कांटेदार मुकाबला है। तो मैंने उधर से ही कह दिया था कि डोनाल्ड जे ट्रम्प जीत जाएंगे, और वो जीत गए थे। बस न्यूयॉर्क में था। अच्छा, उस वक्त का जो ट्रेंड था, लोग सोच रहे थे कि जी
ٹرمپ جو ہے عمران خان صاحب کو نکالیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کا بڑا اچھا تعلق ہوگا, اور میں نے ویسا ہی دیکھا کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان, لوگوں کو میں نے کہا یار پاکستان مجھے نظر آ رہا ہے امریکہ کے ساتھ. انہوں نے کیا ٹرمپ کو بڑی وڈی بلا ہے, امریکہ ایک نہ ہے, وہ تو سارے ملکوں کو ڈیل کرتا, تھوڑے ملک کو ڈیل کرے گا. میں کہا میرے لگتا ہے ڈیل ہوئے گا پاکستان, کچھ ہوگا. اچھا وہ ہوا, بالکل ایسے ہی ہوا. اس کے بعد اب الحمدللہ پاکستان کو میں جو سمجھتا ہوں, جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ رحمان, اس میں اللہ پاک نے فرمایا فبی ربکما تکذبان, اس میں اللہ پاک نے ہمارے ملک میں سب کچھ ہی ہے, سورج, چاند, ستارے, دریا, سمندر, شکر الحمدللہ, معدنیات بھی. تو الحمدللہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, تو اس لیے ٹرمپ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. معدنیات بھی تو ہے, تو اس لیے اب نمک کے پہاڑ بھی ہمارے پاس ہی ہیں, اور کیا کہتے ہیں وہ تو بہن سمندر سے انڈیا نمک بناتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہماری ٹریڈ جاری رہے گی دنیا سے, اور پیسہ آئے گا. مودی کو بھی اپنی خیر بنانے دیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے ملک کو مایوس کیا ہے. جس طرح اس نے ترقی پہ لے کے گیا تھا, اس طرح اسی نے اپنے ملک کو, اپنی عوام کو ڈسٹرائے کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی آرمی بھی مودی کے ساتھ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مودی کے ساتھ ان کی عوام بھی ہے, جس کی وجہ سے ان کو ندامت اور نموشی جو ہے کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو پاکستان اور امریکہ کا تعلق آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں 2026 میں بہتر رہے. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ ٹرمپ صاحب بڑے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایگر ہیں اور بڑے کانشیس ہیں, بڑے پیشنیٹ ہیں کہ ان کو نوبل انعام ملا جائے, پرائز ملا جائے, تو ہو سکتا ہے ایوارڈ ملا جائے؟ دیکھیں دنیا کی نو ڈاؤٹ انہوں نے کافی محنت کی. اسرائیل اور ایران کا معاملہ تھا, اس کے بعد انڈیا پاکستان کا ایک تو 2 اٹامک پاور تھے, وہ والا معاملہ, پھر ایک تھائی لینڈ والا معاملہ تھا, اور ایک معاملہ اسرائیل والا تھا. تو ابھی نو ڈاؤٹ یہ چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں, لیکن ابھی تو ایک سوال اسرائیل صاحب کا اور پیدا ہوگا. لیکن یوکرین اور رشیا والا جو معاملہ جب حل ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ 2026 میں اور پوتن جو ہے 2026 میں کوئی حل نکال لیں گے. اور اگر اگلے سال بھی کوئی نوبل ایوارڈ ہے تو اتھے کتنے ہے نہ ہو جائے ایک ایوارڈ جب میں اگر 2 دی دوڑا 2 امیدوار ہوں, وہ کہڑے پوتن بھی پوتن تے ٹرمپ نہ ہو جان, لیکن زیادہ چانس ٹرمپ کے ہیں. اچھا یہ جو اسرائیل اور فلسطین 2 علیحدہ ریاستیں بن سکتی ہیں؟ ہمارا ملک پاکستان 2 قومی نظریے کے تحت بنا, اور ظاہر ہے مسلمان اور ہندوؤں تھے الگ, اور مسلمان کو اپنی ذات ریاست چاہیے تھی. اسی پیرائے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہودی اور مسلم ہیں وہاں پہ, ادھر بھی 2 قومی نظریے کے تحت 2 ریاستیں قائم ہونی چاہیے. تو یہ 2026 نا, یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑے اہم فیصلے کرے گا. اللہ کا سال ہے, مسلمانوں کا بھی سال ہے. بالکل ریاست جو فلسطین ہے وہ بھی قائم ہوگی. 3rd ورلڈ وار مجھے دکھائی نہیں دیتی, اور 2026 کام کا, کاروبار کا سال ہے. اچھا ترقی کا سال ہوگا دنیا میں, پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, کیونکہ 25 ساری دنیا میں یار اس لحاظ سے ذرا ڈاؤن گیا. ہاں دنیا میں سونا چاندی اور دھاتیں ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ مہنگے ہوں گے. اچھا مہنگی ہوں گے. اور زراعت, اناج, غلہ یہ اگتا ہوا لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بیماریاں, کوئی نیا وائرس جنم لے سکتا ہے 2026 میں. وبا کا سال بھی ہے. اچھا, اور جس میں اچھا ارتھ کوئک بھی آئیں گے, لیکن دنیا ختم نہیں ہوئی, کیونکہ خدائی آفات تو رہیں گی. کیونکہ میں نے اللہ کا سال بھی بتایا, خدائی آفات کی بات بتاتا ہے. دنیا میں دنیا داری ہوگی, وہ بڑھے گی. جی اچھا 2-3 چیزیں پاکستان کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہیں, وہ بتائیے گا کہ بہت ایک کہہ لیں کہ ڈیبیٹ چل رہی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے 26 میں یا اس سے اگلے سالوں میں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج کل بولتے ہیں میاں عمر صاحب ایک ہوم ورک کر رہے ہیں, لوگوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں. مجھے انڈیا تو اب یہ مودی کی وجہ سے میں نہیں جاتا, کیونکہ ہمارے ویزے ہی بین ہے. اور انہیں تکلیف بھی بڑی ہے کہ یار جو کیا ہے, اس نے تو میرے دوستوں کے 6 چینل بند کروا دیے تھے.
اچھا جب میں نے کہا اسی جیت جاواں گے تو جیتے گئے. کیونکہ میں تو خیر چینلوں کی کمی تو نہیں ہمارے ملک میں, 30-40 چینل تو جتنے بھی ہم نئے بنا لیں گے, بولتے رہیں گے ہمارے, لیکن ہم نے انڈیا تک آواز پہنچا دی. کہنے کا یہ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے انڈیا میں جب جاتا تھا تو وہاں پہ 28 صوبے تھے, تو پھر جب بند کی ہوا تو 29 ہو سکتا 30 ہو گیا. ہاں باقی تو لیکن میں نے اس کو ترقی کرتے دیکھا, نو ڈاؤٹ. میں نے جب سے میں جاتا تھا انڈیا اور دنیا میں جاتا تھا تو میں کوئی بھی اچھی بات نا کسی بھی ملک کی لے کے ضرور آتا. ہاں ٹھیک ہے. تو میں بڑا لکھتا تھا کہ صوبے بناؤ, صوبے بناؤ, صوبے. جب یہ بات چلی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ صوبے, میں کوئی وڈا بولتے نہیں, ظاہر اپنی عوام نو ہی میں کہنا ہے تو کوئی باہر دا ملک دا بندہ ہوئے تو میں پواں بھی کوئی نہیں روک سکتا. صوبے بنیں گے, صوبے تے سونیا وہ بنن گے. ہن تسی جو مرضی کر لو. 26 میں ہی اس سے آگے 2026 میں سٹارٹ ہو گیا کام. اور آپ کا یہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا علم کہہ رہا ہے؟ علم کہہ رہا ہے میرا, صوبے بھی بنن گے تے نہراں بھی بنن گیا. ایتکی ایسی پانی سمندراں چ رڑنا نہیں دیاں گے, نہراں بھی بنن گے. کتنی اچھی پرفارمنس رہے گی اگر مریم نواز شریف کی یہ جو مدت ہے ایز اے سی ایم وہ رہتی ہے, تو پرفارمنس اچھی رہے گی, پاپولر ہوں گی, نہیں ہوگی, یا ڈیلیور اچھا نہیں کر پائیں؟ دیکھیے میں ایک بات کروں گا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ ایک تو ان کے دور میں جو ہوتے نا, جو ملازمین ہوتے ہیں سرکاری ملازمین, وہ اتنے خوش نہیں ہوتے. ایک تو انہوں نے ان کی پینشنز کے حوالے سے بڑے کتے نے, ان کی گریجویٹیز ہوں, ان کی تنخواہیں, یہ وہ, اس سے کوئی ملازمین اتنے خوش نہیں. اوورآل پبلک کے لیے جو فیصلے کر رہی ہیں وہ ٹھیک. دوسری چیز, ایک تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, دوسری چیز انسان کل نہیں ہوتا, 4 کل سے کل ہوتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے, اب وہ اکیلی اس وقت 1-2 منسٹرز میں لائے ہیں بزرگ, تو اگر یہ منسٹریاں دیں تو پھر اچھا ڈیلیور ہوگا, نہیں تو پھر آبجیکشنز لگیں گی. ابھی تو طاقت میں ہے, حکومت میں ہے, پھر اینڈ پہ پھر سارا کچھ ان پہ ہی آئے گا, کیا 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 نہیں کیا, وہ بڑا معاملہ تھا. علم کیا کہتا ہے؟ علم میرا یہ کہتا ہے کہ جب یہ تقسیم کریں گی اپنی طاقت کو تو کچھ ڈیلیور ہو جائے گا, نہیں تو وہ پھر ہمارے ملک میں ڈیسینٹرلائز کریں گی جب چیزوں کو. ہاں منسٹرز, پاور ڈیلیگیٹ بنائیں. ہاں پاور ڈیلیگیٹ کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ ملے گا. فی الحال تو وہ ابھی جیسے شہباز شریف صاحب پورے صوبے پہ ہوتے تھے تو اس وقت وہ وزارتیں کم رکھتے تھے, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی بیچاری کہ میں بھی اس طرح کروں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ستاروں کے حوالے سے, میں پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, کہ انہیں کچھ جو ہے 1/12 کے لوگ, 1/10, 1/11, 1/12 کے منسٹرز بنانے چاہیے, اپنے ارد گرد رکھنے چاہیے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 1/10, 1/11, 1/12 کے منسٹرز بنائے. 1/4, 1/5, 6, 7, 8, 9 یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے پنجاب میں, بلکہ پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, کیونکہ دور 21ویں صدی کا 1/10, 1/11, 1/12 کا. ایک آخری سوال کہ بہت برین ڈرینیج ہو رہی ہے, لوگ ہمارے نوجوان ملک سے نکل کے باہر جا رہے ہیں, تو آئندہ آنے والے سال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو نوجوان باہر کے ممالک میں جاب کے لیے جاتے ہیں, یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, بہت اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں اگلے سالوں میں یہ ریشو کم ہوگی یا یہاں ترقی کے اور ان کو امپلائمنٹ کے مواقع مل جائیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں انڈسٹریاں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور محکمے بھی نہیں, لیکن جب صوبے بنیں گے تو محکمے بھی نکلیں گے, اوبیسلی اس میں پھر کچھ نوکریاں وغیرہ آئیں گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے اتنے ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن بھی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ مافیا ہے. یونیورسٹیز ہوں, اسکولز ہوں, مافیا ہے, فیسیں, یہ وہ ڈپارٹمنٹس پہ ڈپارٹمنٹس. وہ بچے ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں, ان کو تو اس ڈگری کے مطابق تو ہمارے ملک میں جاب ہی نہیں. پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر باہر کے ملک کا راستہ لیتے ہیں. جو تو بچے ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں تو وہ تو جائیں گے, ظاہر ہے پھر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, ہمیں ریمیڈنس بھی آتی ہے, پیسہ وہ ایک چیز ہے. لیکن ایک اور گروپ ہے جو بیچارے ان پڑھ ہیں, جو یہاں پہ بھی بیچارے جن کے پاس روزگار نہیں ہے, اور پھر وہ اگر وہ انٹرویوز وغیرہ دیں تو سب کچھ غلط ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ ایجنٹس کے ہاتھے لگ جاتے ہیں, 2 نمبر لوگوں کے, کوئی غیر قانونی جا رہے ہیں, کچھ ڈنکی, بڑا کچھ, وہ بیچارے پھنستے ہیں.
सोचना हुकूमत को उन लोगों के लिए चाहिए कि उनके लिए मजदूरी का कोई ऐसा बेहतर मामला हो। मुझे एक याद आ रहा है कि मैं अभी बांग्लादेश से हालिया हूँ, तो वहाँ पे ना साइकिल रिक्शाज हैं, तो वो बगैर पेट्रोल के वो उसमें चलते हैं, क्या कहते हैं, बैटरीज वगैरह से, और कोई शोर नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं है। अभी भी आप इंडिया हम जाते थे तो यहाँ पे तो हमारे पास एक कल्चर बना लिया ना, वो ट्रॉली सी होती है, इसमें बैग रखते हैं और हम लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया में शामिल हो तो वहाँ पे कुली है, वो उठा लेता है। उधर उनको ट्रॉली नहीं दी, उसको रोजगार मिल जाए। ठीक है, ऐसे काम करेंगे यार, ये जो गरीब लोग हैं ना, उनको रोजगार फराहम हो जाए। ठीक है, मुझे है कि आप ऐसी जदीद मशीनरियां लगाएं तो उसमें लोगों की ना जो बेरोजगार है उनके हाथ कट जाते हैं। गो के नो डाउट कि हमें आगे तरक्की करनी है, ये जदीद मशीनरी उनके लिए अच्छी हैं जिनकी आबादियां कम है। सही, ये पूरा यूरोप वगैरह देखें, 6-6 करोड़ वाले मुल्क है, आप 24-25 करोड़ को लेके बैठे हैं, इनको जदीद मशीनरी दे देंगे तो ये तो एक मशीन वो तो 200 बंदे का काम कर लेती है, तो बाकी 199 बंदे को रिस्क कहां से देंगे? कोई ऐसी आपने जो 26 का जायचा बनाया हो, देखा हो, कोई ऐसी यूनिक बात कि ये जिसको जिन लोगों के ज़हन में, मेरे सवालों में भी नहीं है चूज, लेकिन ये चीज़ होने जा रही है, उसको आप प्रेडिक्ट करें। 2026 सूरज का साल है। अवामी हवाले से 8.5 अरब के हवाले से मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। लोग कहेंगे तुझे खाजी और तुझे जनाब दुनिया दी गल्लां कर गए हो, सानू असीं इन्ना घंटा लाया तुहाडे नाल, तुसीं साडे नाल कोई गल ही साडी कीती कोई नहीं। 2026 का डिजिट 1 है और वो 1 सूरज का है। अब जितने भी सूरज जो है वो किसका मालिक है, किस हाउस का है? वो ल्यू का है, वो बुर्ज असद का है, वो सिंह राशि का है और उसका लकी नंबर 1 है। जितने भी लोग दुनिया में 1 तारीख को पैदा हुए हैं या 10 तारीख को पैदा हुए हैं या 19 तारीख को पैदा हुए हैं, जिनके डिजिट्स को काउंट करें, वो बच्चे कामयाबी का साल होगा उनका। जो संडे को पैदा हुए हैं होंगे उनके लिए कामयाबी का साल होगा। जो एम वाले लोग हैं, मीम से जिनसे मनाहिल है, मोहम्मद है, कोई भी, उनका वो कामयाबी का साल होगा। उसके बाद अब ये ल्यू का 2 स्टार सितारा कौन सा है? वो सैजिटेरियस है। जो लोग एफ से ताल्लुक रखते हैं, जो सैजिटेरियस हैं और जिनके डिजिट में 3 नंबर आता हो या 7 नंबर आता हो, वो भी कामयाबी, उनके लिए भी कामयाबी का साल है, चाहे वो मर्द हो, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी हो। और उसके बाद एरिस को कहां लेके जाएंगे आप? एरिस वाले जो लोग हैं, अलीफ, आइन, लाम और ये, यानी कि वॉवल्स AEIOU L और Y वाले, और नंबर 9 वाले जितने भी लोग हैं, उनका ये कामयाबी का साल है। तो फिर स्कॉर्पियो को कहां लेके जाएंगे? जो स्कॉर्पियो से रिलेट हैं, जो Z और N वाले हैं, या ये कह लें कि जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले और नंबर 9 में आते हो, उनका साल है। एक और है उसे कहते हैं पाइसिस, बुर्ज हूत, मीन राशि, जिसका नंबर 3 और 7 इन डेटों पे जो पैदा हुए हैं, ये उनका साल है। जो थर्सडे को पैदा हुए हैं, ये उनका साल है। जो D और C वाले लोग हैं, ये उनका साल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आप आज तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस दी। अल्लाह करे 2026 पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन साथ साबित हो। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।